بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بھائی نکے چلو. دم الاستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من 3 أيام بسم الله أو الرحمن أكثر من 10 أيام فحكمه بسم حكم الله الضعف الرحمن لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا البقي. وإذا زاد الدم على 10 وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة. شکر الحمد للہ. وإن ابتدت مع البلوغ مستحاضة فعيدها 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة. والمستحاضة ومن به سلس والضعف الدم والجرح الذي لا يركع يتغضون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل. فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. والنفاس والدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة. وأقل النفاس لا حد له وأكثره 40 يوما وما زاد على ذلك فهو استحاضة. وإذا تجاوز الدم على 40 وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها. وإن لم تكن لها عادة فنفاسها 40 يوما. ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها وما خرج من الدم. عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى. وقال محمد وزفر رحمهم الله تعالى من ولد الثاني. قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور استحاضہ کا خون وہ ہوتا ہے کہ دیکھے اس کو عورت اقل 3 دنوں سے ختم ہو گیا آگاہ نہیں ٹوریا یا اکثر 10 دنوں سے. یہ خون کیا ہے؟ حکم کیا ہے اس کا؟ وہ آگے آ رہا ہے. اچھا جی فرماتے ہیں نہیں ہے یہ حصر استحاضہ کے خون کے لیے بھی صرف 2 ہی صورتیں ہیں بلکہ یہ اس کے بعض کا بیان ہے. کیونکہ حاملہ عورت اگر دیکھے خون 3 دن یا 10 دن پیچھے مک گیا مسئلہ یا زیادہ ہو جائے خون عادت پر حتیٰ کہ تجاوز کر جائے 10 پر حاملہ نہیں دوجیے یا زیادہ ہو جائے نفاس 40 پر یہ کل دم استحاضہ ہے. سمجھے ہی اے حاملہ عورت 3 دن یا 10 دن خون ویکھے حمل دے دوران کی ہے یا عورت حاملہ نہیں تے عادت 5 دن ہے تے ایک مہینے خون 12 دن آیا ہے تے اے جڑا 5 تے 2 7 دن سارا کی ہے نفاس خون بچہ جمعہ عورت نو 50 دن خون آندا رہے 10 دن کی ہے مطلب جی. اچھا جی فرق درمیان دم استحاضہ کے اور دم حیض کے یہ ہے کہ دم استحاضہ سرخ ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے نہیں ہوتی اس کے لیے بدبو نہیں کہ بالکل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ تو ہوتی. اور دم حیض متغیر اللون ہوتا ہے پیچھے ہے نہیں کنیا رنگاں دا جی سخین ہوتا ہے گاڑھا ہوتا ہے ناتن الرائحہ سخت بدبو ہوتی ہے. حکم کیا ہے دم استحاضہ کا؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور حکم دم استحاضہ کا حکم ہے نکسیر دیمی کے خون کا. جیسے کسی کو دیمی نکسیر آتی ہو تو اس خون کا جو حکم ہے وہی اس کا. وہ کیا ہے؟ نہیں منع کرتا دم استحاضہ نماز کو نہ روزے کو نہ وتی کو عبادات ساری شروع. اور جب توجہ کرے اور جب نہیں منع کرے گا نماز کو کون تو پس البتہ یہ کہ نہ منع کرے روزے کو بطریق اولا اس لیے کہ نماز زیادہ محتاج ہے احتیاجی ہے طہارت کی طرف بنسبت روزے کے. بندہ صبح اٹھے
تے بے وضو ہوئے تے سرگی کھا لوے تے نوز باللہ نماز کوئی نہیں پڑھتا تے سارا دن بے وضو رہا تے شامی روزہ اسے بے وضائی کھولے روزہ ہویا کہ کوئی نہیں ہویا. لیکن نماز تو لہذا نماز میں طہارت کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن یہ جو شرح کی ہے نا فالا اللہ یمنا، یہ بتاتی ہے کہ جو نسخہ علامہ حداد کے پاس تھا اس میں صوم کا ذکر کوئی نہیں تھا. سمجھیے، ورنہ دونوں کا ذکر جے وچ ہوے جویں ساڈے کول نسخہ ہے پھر تے اشارہ کرن دی ضرورت نہیں نا، کیونکہ پھر تے نا لا یمنا الصلاۃ ولا صوم تے پھر تک دسنے دی لوڑ کو نہیں کہ پھر بطریقے اولا روزہ. یہ وہ ہے کہ یہ نسخہ ان کے پاس جو اس میں یہ ولا صوم والا لفظ کوئی نہیں ہے. سمجھائی گل تا انہیں گل کیتی ہے جی، دلیل دے کے ثابت کیتا ہے بھی جے نماز نہیں چھڑ سکتی تو روزہ بطریقے اولا نہیں چھڑ سکتی، چونکہ نماز وچ طہارت دی زیادہ ضرورت ہے بنسبت روزے دے. اچھا جی، مسئلہ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جب زیادہ ہو جائے خون 10 دنوں پر اور عورت کے لیے عادت معروفہ ہے، مثلا 6 دن خون آیا 12 دن، لوٹائی جائے گی عورت اپنی عادت کے دنوں کی طرف، اور وہ جو زیادہ ہے اس پر پس وہ سارا استحاضہ ہے. اے لٹانے کا مطلب کہ یہ وقت واپس آ نہیں سکتا، ردت تک کی مطلب ہویا. فائدہ اس کو لٹانے کا یہ ہے کہ عورت حکم دی جائے گی ان کی قضاء کا جو چھوڑ چکی ہے ماں کا بیان نمازوں سے بعد عادت کے. لہٰذا 6 دن تا حیضے تے اے اگاں جڑا ہے نا 12 دن تک چلا گیا تے ہونے جڑے 6 دن نے 10 تو بعد خام خونوں بھی پتہ ہے پچھلے جڑے 4 دن نے انہاں دی نمازاں لٹانیاں نے، استغفر انہاں دی نمازاں دی قضا کرنے، انہاں دی اے مطلب اس دا فائدہ اے وے ردت دا. سمجھ آؤندی بھئی جے؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا توجہ بن کیوں، پس اگر شروع ہوئی بلوغت کے ساتھ مستحاضہ، عورت بالغ ہوندی گئی تے اوندا خون رکے کوئی نہیں، 10 دناں تے چلدا پیا جی. پس حیض اس کا 10 دن ہے ہر مہینے سے، او جدو شروع ہویا سی اس تاریخ تو 10 دن اور باقی استحاضہ ہے. مراد 10 دن اس وقت کے اول سے جس وقت خون دیکھا، پہلی تاریخ تے نہیں تکے نو لے جانا. انہیں 15 تاریخ نو بالغ ہوئی ہے تو ہن ہر مہینے دی 15 تو 25 تک ایک ہی ہے تے اگے اگلے مہینے دی 15 تک اندے وچ سارا کچھ کرنا ہے، نماز روزہ وتی سارا کچھ ٹھیک ہے. سمجھے پے ہو؟ اور بنایا. اچھا ہوں یہ حاملہ ہو گئی، بچہ جمے خون تو رکتا نہیں جی، تو یہ بچے تو بعد بھی خون جاری ہے. مثال طور پہ ایسی عورت بالغ ہوئی مرن تک خون جاری، تو مطلب یہ نہیں اتنے پیپ لین لگی، مطلب بھی دن یا دوجے دن تیجے دن کو 2 قطرے 3 قطرے مسلسل ان کا مسئلہ جاری ہے. تو ہوں یہ نفاس کنا ہونا ہے، اور بنایا جائے گا نفاس اس عورت کا 40 دن، کیونکہ بعد تو بعد نفاس کنا ہوتا ہے، اس لیے کہ نہیں ہے اس عورت کے لیے کوئی عادت کس کی، نفاس کی، کہ لٹائی جائے اس کی طرف. پہلے کہ 1-2 بچے جمے ہون تینوں 20 دن خون آیا ادھر لٹائی ہے جی کوئی نہیں، چونکہ پہلا بچہ ہے جی. اور یہ بات اپنے اطلاق کے ساتھ قول ہے طرفین کا، کیڑا کہ جڑی بالغ ہوئی ہے تے مستحاضہ ہو گئی ہے، اندے ہر اس تاریخ تو 10 دن حیض تے باقی، تے جدوں انہیں بچہ جمے تے 40 دن نفاس ہے، 40 دن نفاس ہے جی. یہ قول ہے کنہ دا، توجہ کرے جی. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے طرفین نے حیض کتنے دن بنایا؟ حیض طرفین نے حیض کتنے دن بنایا؟ اس ٹلی سارا.
اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے لیا جائے گا اس عورت کے لیے نماز اور روزے اور رجوع کرنے میں عقل کو تے عقل کنے اینا مسئلے میں عقل دا لحاظ ہے اے پہلا مہینہ تو گیا گزر ہوں اگاں جڑا ہے نا ہر مہینے دی اس تاریخ تو 3 دن حیض شمار کرنا ہے اس تو بعد نماز روزہ شروع کر دے تے جے انہوں خامن طلاق دیتی ہے نا تے او جڑا نا کی کرے 3 دن تک رجوع کر سکتا ہے 3 دن گزر گئے تو پھر نہیں کر سکتا سمجھی جی گل یہ عقل کے ساتھ ہی اور زواج میں اکثر کے ساتھ اینو طلاق مل گئی اگاں انہیں شادی کرنی ہے تو ہونے دی عدت ہے ایتھے 10 دن والا حیض شمار کرنا ہے کیڑا سمجھ آ گئی جی اور نہ وطی کرے اس عورت سے زوج اس کا حتیٰ کہ گزر جائیں 10 دن وطی اور اگے شادی کرنے میں حیض 10 دن شمار کرنا ہے نماز روزہ رجوع میں 3 دن ایک نہ فرمایا اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے لیا جائے گا اس عورت کے لیے عقل کو جمی احوال میں وہ فرماندے نے جمی احوال میں 3 دن ہی حیض شمار کرنا ہے کتنا نماز بھی روزہ بھی رجوع بھی اگر شادی بھی تے وطی بھی صرف 3 دن تک حیض ہر مہینے دی اس تاریخ تو مثلا 15 تو ہویا تے 15 16 17 18 تو سارا کام شروع ہر مہینے دی 18 تو اے مطلب سمجھ گئے ہو اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو کو سمجھ آئی مولوی رمضان کے کوئی نہیں طہارت اہل آزار کی عذر والوں کی طہارت کا مسئلہ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور وہ عورت جو الف لام موصولہ وہ عورت جو مستحاضہ ہے اور وہ شخص پامے عورت ہے تے پامے مرد ہے اور وہ شخص جس کو سلسل بول ہے اور نکسیر دیمی نکسیر دیمی پامے ہوئے بکری نو تو پامے ہوئے لے لے نو اے مطلب ہے دو میں شامل ہیں جی اور زخم وہ زخم جو نہیں خشک ہوتا پامے ہوئے وضو کریں یہ ہر نماز کے وقت کے لیے کیا کریں اور اسی طرح وہ جس کو انفلات ری ہے ہوا خارج ہوتی رہتی اور استطلاع کے بطن ہے دوبر سے کوئی چیز خارج ہوتی رہتی ہے جی اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں کو بچائے اللہ تعالیٰ طہارت نصیب کرے صلی اللہ علیہ نبینا کرے اچھا جی یہ جو معذور ہیں باقی معذور بندا کیویں معذور رہندا کیویں معذور ختم کیویں ہوندا ہے 2 باری مسئلے پڑھے نے تیسری باری آ جاندے نے وہ کوئی نہ کوئی ذہن چ ہے کہ ختم ہو گئے مہربانی یار قول شیخ رحمہ اللہ کا پس پڑھیں اس وضو کے ساتھ جو چاہیں فرائض سے اور نوافل سے چونکہ آگے آ گئے نا من الفرائض و نوافل تو فیصل کی معنی کرنا ہے یہ نہیں کہ نماز پڑھیں صرف پڑھیں اسی طرح نذور اور نظر مننے اور واجبات اور کوئی جب تک وقت باقی ہے اور کسی وجہ تو وضو نہ ٹوٹے اس عذر دی وجہ تو وضو سلامت ہے اور جب ہو اس کے پاؤں میں زخم اذا قامہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ زخم جاری ہو جاتا ہے جب بیٹھتا ہے تو وہ زخم جاری نہیں ہوتا ایک صورت یا جب کھڑا ہو تو اس کے بول کے قطرے گرتے ہیں جب بیٹھے تو قطرے رک جاتے ہیں 2 صورتیں یا ہو شیخ کبیر کہ جب کھڑا ہوتا ہے تو عاجز آ جاتا ہے قرات سے جب بیٹھتا ہے تو قرات کر لیتا ہے 3 صورتیں جائز ہے یہ کہ نماز پڑھے بیٹھ کر ان سارے مسائل میں جازہ کا مولوی جی قول ہے واجبہ کا نہیں
ਜਿੱਥੇ ਕਿਰੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ करे, महज पढ़े। मसला जी, और इसी तरह औरत जब हो उसके पास कपड़ा सगीर, ये उन सारियां सूरतां मौलवी जो ने भी दो दो चीज़ां मुकाबले चाहिए तो तरजीह किनू देनी, दो दो चीज़ां तो तरजीह किनू देनी। सिर्फ तुसी कली नमाज विचों दर्जना मसले तो किताब लिख सकते हो को देखो ये दो चीज़ों का मुकाबला है तो तरजीह इसको दी है। और इसी तरह औरत जब हो उसके पास कपड़ा थोड़ा, नहीं सतर करता नहीं ढांपता उसके सारे बदन को, दराहा लेके खड़ी हो और ढांप देता है कपड़ा बदन को, दराहा लेके बैठी हो, तो जायज़ है उसके लिए ये कि नमाज पढ़े बैठकर, नमाज पढ़े बैठकर। सतर भी फ़र्ज़ है तो क़याम भी, बोलो चाह तो तरजीह इत्थे किनू दिती है, सतर नू। अच्छा जी, मसला जी, और जब हो ज़ख़म उसका किस सूरत का, जब खड़ा होता है या बैठता है तो जारी होता है, जब लेटता है इस्तल्क़ा सिद्धा सिद्ध लेटता है अपनी गुद्दी पर खुत्ती पर तो नहीं जारी होता। बस बेशक नमाज पढ़े ये बैठ कर रुकू, खड़े होकर रुकू करे और सजदा करे, अगरचे उसका ज़ख़म बहता रहे उसके कपड़े पर। ये हुण लेटने नूं तरजीह नहीं देनी, सुनिया जे, क्योंकि लेटने में सारी अर्श गई, क़याम भी गया, रुकू भी गया, सजदा भी गया, कादा भी, सारा कुछ गया। तवज्जो जी, वो पिछली सूरतों में तो सिर्फ क़याम गया ना, रुकू सुजूद बहाल ने सारे जी। अल्लाह फरमाया इमाम सरख्सी रहमहुल्लाह ने मबसूत में कि अगर हुण असल है कि भी बंदा माजूर है, पेशाब के कतरे लग रहे हैं या जख्म है किसी जगह तो मुड़ मुड़ रसदा रहिंदा है, तो हर बारी कपड़े धोवे या की करे, की मसला है, ये ज़रा ध्यान नाल सुनिया जे। और चलो जी, फरमाए इमाम सरख्सी रहमहुल्लाह ने अगर पहुँचे उसको जेड़ा भी उज़र है, हवा नहीं बाकी हवा की लगनी, और दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा, और जब भी धोता है उसको तो वो शह लौट आती है, बस बेशक जायज़ है इसके लिए यह कि नमाज पढ़े इसी कपड़े में, इसी बदन की हालत में, बग़ैर इसके कि उसको, बोलो चाह बड़े इन्ना भी नहीं उन्हें पता लगता जी, जुमला पूरा कर दें जी। इसलिए कि धोना उसका, और भावें बदन है तो भावें वो कपड़े में जो पेशाब लगा जी शह भी है, इसलिए कि धोना उसका मशक्क़त अज़ीमा है, बस जायज़ है उसके लिए ये कि नमाज पढ़े इसी हालत में। और फरमाया इब्ने मुकातिल ने, ये तसिला मसरख्सी दी गल भी, लिहाजा हर नमाज नाल धोने की लोड़ कोई नहीं। और फरमाया इब्ने मुकातिल रहमहुल्लाह ने, लाजम है उस पर यह कि धोए बदन को या कपड़े, जिन्होंने भी गंद लगा है हर नमाज के लिए, भी जदों नमाज पढ़नी है ना उदों धोवे। नमाज तो मुराद है भी जिसले वुज़ू करना सुन अगली नमाज का तो वह शह भी धो लवे। अच्छा, मसला नंबर 1, नंबर 2 मसला नंबर मुड्डो छुड्डो। और इक्तदा का मसला आ गया, इक्तदा का। और नहीं जायज़ ये कि नमाज पढ़े वो बंदा जिसके साथ इनफिलाते री है, किसके पीछे, उस शख्स के पीछे के जिसको सलसुल बौल है। इमाम नूं पेशाब के कतरे आउंदे ने, मुक्तदी दी हवा खारज हुंदी है, ये इक्तदा ठीक नहीं। वजह की है, इसलिए कि इमाम उसके साथ हदस भी है और नजासत भी है। जिसले पेशाब निकलिया है तो बेवुज़ू हो गया, तो कपड़िਆਂ ਨੂੰ लगा या बदन ਨੂੰ लगा तो नजासत भी हो गई है, तो बस हो गया इमाम साहब उज़रैन और मुक्तदी साहब उज़र वाहिद। केड़ा वाहिद मौली सुमान के सिर्फ इन्हों हवा होंदी है। मसला जी, और इसी तरह ना नमाज पढ़े वो शख्स
کہ اس کے ساتھ سالس البول ہے اس شخص کے پیچھے کہ جس کو انفلات ری بھی ہے اور زخم بھی ہے جو خشک نہیں ہوتا. ہن ان دے مستقل وکھرے دو عذر ہو گئے تے جنوں سلسل بول ایک عذر ہے، اس لیے کہ امام دو عذروں والا ہو گیا اور مقتدی ایک عذر والا. اگر چند نال نجاست بھی ہے لیکن عذر کے اعتبار سے ایک عذر ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا پس جب نکل گیا وقت تو باطل ہو جائے گا وضو ان کا وضو، اور کوئی بھی عارضہ نہیں، صرف یہ عذر والا ہے تو ان کا وضو ختم. یہ قول ہے یہ خروج وقت نال وضو باطل ہویا. کہندے نال جی یہ مسئلہ مختلف ہی پڑھیا جگہ بھی. یہ قول ہے صاحبین طرفین رضی اللہ عنہما کا بھی خروج وقت نال وضو جاندہ ہے. اور فرمائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے باطل ہو جاتا ہے وضو دخول وقت کے ساتھ بھی خروج وقت کے ساتھ بھی جڑا بھی پایا گیا. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے دخول وقت کے ساتھ نہ کہ آگے جو سمجھ طرفین نے فرمایا کہ خروج وقت، امام ظفر نے فرمایا دخول وقت، امام ابو یوسف فرمایا دخول ہو یا خروج ہو جڑا بھی ہو. فائدہ اس کا جب وضو کیا معذور نے طلوع فجر کے بعد صبح واسطے، پھر طلوع ہو گیا سورج تو ٹوٹ گیا وضو اس کا ثلاثہ کے نزدیک، کیونکہ وقت نکل گیا کہ کوئی نہیں تے طرفین دے نزدیک تو خروج وقت ہی سی تے ابو یوسف رضی اللہ عنہ دونوں نال نکل جڑا بھی پایا گیا تو خروج وقت تو پایا گیا نا. اچھا جی تے اور اس لیے کہ وقت تحقیق نکل گیا. اور اندہ ظفر رحمہ اللہ وضو نہیں ٹوٹا اس لیے کہ نہیں داخل ہوا وقت، نہیں داخل ہوگا وقت زوال تک. اندہ وضو زوال تک ٹھیک ہے، جڑا صبح صادق تو بعد کیتا ہے نا اندہ وضو اگر ہور کوئی عارضہ نہیں اندہ ظفر اسے وضو نال اشراق پڑھ سکتا ہے، کیونکہ دخول وقت نہیں پایا، دخول وقت زوال دے وقت ہونا ہے مسئلہ. اور اسی طرح جب وضو کیا اس نے طلوع شمس کے بعد تو جائز ہے یہ کہ نماز پڑھے اس کے ساتھ ظہر کی. جی وضو کدوں کیتا ہے؟ مطلب ہے بزوال شمس تو پہلا، مطلب کی ہے طلوع شمس تو بعد زور دا وقت نہیں سی تو وضو کیتا سو تو ان دے نال کی کر سکتا ہے. اور نہیں ٹوٹا وضو اس کا زوال شمس کے ساتھ اندہ بھی حنیفہ و محمد، اس لیے کہ دخول وقت ہے خروج وقت کوئی نہیں ہے. اور اندہ بھی یوسف و ظفر ٹوٹ گیا زوال شمس کے ساتھ کیونکہ دخول وقت پایا گیا. اور ہے لازم ان پر نیا وضو دوسری نماز کے لیے. اور سوال جواب ہے بزرگاں بنایا ہے جنہ کو بنے ہیں. اگر کہا جائے کہ کیا فائدہ استیناف کے ذکر میں اور بطلان وضو مستلزم ہے استیناف کو خام خواہ. پیچھے آکھے نہیں مولوی جی وقت باطل ہوگا تو نہ وقت نکل گیا تو انہوں نے وضو تو جس لئے باطل ہوگا تو اگلی نماز خام خواہ وضو کرنا نہیں. یہ تو سمجھ آ گیا اتوں انہوں اس مسئلے نو بھی باقاعدہ بیان کرنے دا فائدہ کی ہے. اے سوال ہے نہیں سمجھ آئی. ہم کہتے ہیں جی میں بزرگاں لکھے میں تو عرض کرتا ہم کہتے ہیں جائز ہے یہ کہ باطل ہو جائے وضو نماز کے حق کے لیے پچھلی نماز ہے اور نہ باطل ہو دوسری نماز کے حق کے لیے. ان پچھلے تو وقت نکل کے نہیں آ گئی.
اور نہیں واجب ان پر استئناف اس دوسری کے لیے، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کی طہارت کا بطلان مکتوبہ کے لیے، مکتوبہ کی ادائیگی کے بعد، اور بقائے طہارت ہے مستحاضہ کی نوافل کے لیے۔ بشوافے کہندے نہیں بے جسے مستحاضہ فرض پڑھ لوے تے ایندہ وضو ہے بھی تے نہیں بھی، ایندہ مزید فرض قضا کرنے نے تے وضو نہیں، نفل پڑھنے نے تے سنتاں پڑھنیاں نے تے تو آندے نے ویکھ لو وضو ہے بھی تے ایتھے بھی احتمال ہو سکتا ہے بھی انہاں دا جڑا نا بھی وقت نکلیا تے وضو باطل ہو گیا، یعنی پچھلی نماز دے حق وچ، اگلی واسطے ہو سکتا ہے ٹھیک ہوے، ایک وہم ہے، اس لیے باقاعدہ وضاحت کر۔ اور وکما کالا اور مثال دیندے نے، اور جیسا کہ فرمایا ہمارے اصحاب نے متیمم کے بارے میں صلاۃ جنازہ کے لیے شہر میں، اور جنازہ بہنا پیا اور ٹرنا نہیں بہنا پیا، بے نماز پڑھی نہیں پی یہ تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں، توڑے پر نال پانی ہے جی با وجہ۔ اچھا ہوں دوجا جنازہ پھر آ گیا، با وجہ باقی رہنے اس کے تیمم کے دوسرے جنازے کے حق میں اگر حاضر ہو گیا وہاں، ایسی وجہ پر کہ اگر مشغول ہو وضو کے ساتھ تو فوت ہو جائے گا اس سے صلاۃ جنازہ۔ اچھا اور باطل ہو جائے گا یہ تیمم جب کہ قدرت پائی اس نے وضو پر، اے دیکھو بچ وقفہ ملیا ہے تو وضو نہیں کیتا، یہ تیمم باطل ہے، تو جب وقفہ نہیں ملیا تے اے مطلب مثال دیتی نے کہ من وجہ شے ہوئے من وجہ نہ ہوئے، بائیں طور کے ہو پانی قریب اس سے۔ اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو نکلتا ہے ولادت کے بعد، یہ نفاس، یہ جو خون ہے اس کو نفاس کیوں کہتے ہیں، اس کو اور تو میرے خیال بین استور لکھا او نفاس بین استور، با فتح نون بھی ہے تے کسرے نون بھی ہے، نفاس بھی تے زمہ فی خطاون کیڑا اے مطلب جی۔ چلو جی توجہ، اور اشتقاق اس کا تنفس الرحم بالدم، تنفس کرنا رحم کا کس کے ساتھ، اصل معنی اے ہے یا خود خروج نفس، اور نفس سے مراد وہ ولد کہا جاتا ہے، اس میں نوفست نافست یعنی معلوم تے مجہول دو میں، جب کہ عورت جو ہے وہ بچہ جنے جی۔ بہرحال حیض میں نہیں کہا جاتا مگر نافست بفتح نون لا غیر، ولادت میں نافست نوفست دو میں طرح معلوم مجہول ہے، حیض میں صرف نافست۔ یہ خلاصہ یہ ہے کہ نفاس بھی خون کا نام ہے لیکن جو زچگی کے بچہ جمنے تو بعد ہوتا ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور خون توجہ جی، اور خون وہ خون کہ دیکھے اس کو حامل ایک، اور وہ خون کہ دیکھے اس کو عورت اپنی ولادت کے وقت میں، اجے بچہ جمیا نہیں تو پہلو خون آ رہے، اکثر بچے کے نکلنے سے پہلے تو یہ خون استحاضہ ہے، یہ خون ہے، لہذا ان دے نال نماز روزہ نہیں ختم ہو سکتا، مطلب بے قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، یہ مطلب جی۔ اچھا جی توجہ کرو، اگرچہ پہنچ جائے ان وصلیے، اگرچہ پہنچ جائے نصاب حیض کو، کندہ حامل دا خون، اگرچہ 3 دن 10 دن ہو جائے تاہم یہ حیض نہیں ہے، کی ہے وجہ سنیا جائے وہ دھیان نال، اس لیے کہ حامل نہیں حائضہ ہوتی، حامل وجہ اس لیے کہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ، جس لئے قربت ہوندی ہے نا، اس لئے پانی دا قطرہ اللہ دا نظام اس رحم دانی وچ داخل ہوندا ہے،
تو ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸੋ? अच्छा ठीक है। तो और हैज़ और निफास महज निकलते हैं रहम से, उनका तो मुँह तो लगता हैज़ नहीं है। तो फिर जी इस्तिहाज़ा बरखिलाफ़ दमे इस्तिहाज़ा के, क्योंकि वो निकलता है फ़र्ज से ना कि रहम से। वो अंदरों कोई होर रग होंदी, उनका खून होंदा है। तवज्जो करो जी। दूसरी दलील अकली, और इसलिए कि अगर बना दे हम हामिल के खून को हैज़ बना दे मौलवी जी, तो ये बात पहुँचाएगी दमे हैज़ और दमे निफास के इज्तिमा की। बयक वक्त कहना पवेगा खून हैज़ दा भी ये थे। एक कदों अगली गल, फ़इन्नहा बस बेशक औरत ने जब देखा खून विलादत से पहले और बना दिया गया उसको हैज़, तो बस बच्चा जन्म दिया उसने और देखा उसने जलने के बाद खून, तो हो गया ये खून, हो गई औरत नुफसा। बस ये औरत इस वक्त हायदा भी है तो नुफसा भी हालत वाहिदा में, हालांकि ये जायज़ नहीं है। को समझ लगी कि कोई नहीं? कौल शेख रहमहुल्लाह का, और वो खून के देखे उसको, औरत देखे उसको अपनी विलादत के वक़्त में, बच्चे के निकलने से पहले, यानी बच्चे के अक्सर के निकलने से पहले ये खून क्या है? मतलब कि इसका मतलब हत्ता के वाजिब है औरत पर नमाज, और अगर नमाज ना पढ़ेगी तो आसिया होगी। हुण वो सूरत जिदे पिछे बुजुर्ग आख्या सी ठीक नहीं है, याद आई ना जी? सूरत उसकी नमाज की ये कि खोदा जाए औरत के लिए छोटा सा गड़ा, बस बैठे उसके ऊपर और नमाज पढ़े, हत्ता के ना नुकसान हो बच्चे के साथ। पिछे की फरमाया से ने कम भी औखा बड़ा है। वो उन्होंने बजुर्गों भी आख्या, ये भी बजुर्ग ही नहीं जी, इन्हें भी अपने कोलों नहीं पिछलों किताबें जो आ रहा तो बयान किया है जी। अगले फिर कुछ तबसरे किए, समझ आई ना जी? कुछ की तबीयत होंगी भी जो बजुर्ग आख्या भी ठीक है यार, उन्होंने दलील वाली गल की, कुछ फिर जरा तबीयत गर्म होंगी है, दलील नहीं यार ये बात बड़ी सख्त है जी। अपने कौल शेख रहमहुल्लाह का। तवज्जो जी। अच्छा जी, निफास कम अज़ कम कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? और अकल निफास नहीं हद उसके लिए तवज्जो करें जी, बड़ी अहम गल जब फ़र्क निफास और हैज़ के दरमियान ये कि हैज़ नहीं मालूम होना उसका रहम से मगर लंबा होने के साथ 3 दिन। खून इस्तिआज़ाए निफास या हैज़ ये शर्मगाह तो निकलना शर्मगाह तो अगली शर्मगाह तो और कोई रास्ता नहीं है जी। लेकिन भी ये जरा खून है औरत हामला नहीं, ये खून है हैज़, ये इहदे वास्ते मजबूरी है भी कम अज़ कम 3 दिन लंबा होवे तो पता लगेगा। ये वजह है कि अकल हैज़ की भी मुद्दत कितनी, और निफास में पहले है बच्चा, पहले होना बच्चे का दलील है खून के होने पर रहम से, लिहाजा इस्तिग़ना है लंबा करने से। चूँकि बच्चा निकले की निकले तो रहमदानी का मुँह खुला है, लिहाजा खून खाम खो उथों ही है। लिहाजा इत्थे हुण इम्तिदाद की ज़रूरत नहीं भी 3 दिन होवे तो पता लगे भी रहमदानी विचों आया तो बाहरों नहीं आया। तो हैज़ में तो ये बात नहीं है, वहाँ तो दोनों एहतमाल है, लेकिन यहाँ चूँकि बच्चा बाहर आया है, सुनिए गल, इसलिए अब ये है कि वो खून उधर से आ रहा है जी। अच्छा जी तवज्जो। और कौल शेख का ला हद्दा लहू, यानी नमाज के हक़ में और रोज़े के हक़ में, किस में? रोज़े के हक़ में। बहरहाल मसला नंबर जी ज़रा औखा, बहरहाल जा बेत्याजी हो
اس نفاس کی طرف عدت کے گزرنے کے لیے تو پس اس کے لیے حد مقرر ہے، اس کے لیے اے بھی نواں مسئلہ آیا جی، توجہ کرا جی بھائی ہن سنا جی مسئلہ شروع بھائی طور کے کہے مولوی شاہد اپنی بیوی کو 20 سالوں تو بعد اذا ولدت جب بچہ جنے گی تو فانت طالق تجھے طلاق، یہ ہن طلاق بچہ جننے تو بعد شروع ہونی ہے تے پھر ان دی عدت شروع ہونی ہے، کی ہونی ہے عدت کنی ہے کیونکہ تو بچہ جم چکی ہے، طلاق بچہ جمنے تو بعد تے ہن ان دی عدت کنی ہے۔ ایتھے مسئلہ ہے بھی نفاس والے دن کنے مقرر کرنے نے تے بعد 3 حیض تے طور 15 دن او کنا بنانا ہے، اے مسئلہ جی بزرگاں دا اختلاف تے ذرا توجہ فرمایا جی، سن دے پے پس کہا عورت نے ایک مدت کے بعد کہ میری عدت گزر گئی ہے تو میں آگاں بیان کرنا چاہنی ہوں، سنیں جی ہون بھی کنیا دنوں بعد دعویٰ کرے تو قبول ہے، اس تو پہلے کرے تو قبول، اے ذرا مسئلہ سمجھ۔ پس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اقل نفاس 25 دن ہے، اقل نفاس اے 25 دن نفاس دے کڈنے نے، اگے ہون 15 دن طہور تے حیض 15 دن طہور تے حیض او دن بنانے نے تے کل کنے بنن گے ہے او ایک، جب کہ ہو اقل طہور 15 دن، جب کہ ہو از لو کان اقل طہور 15 یومن، وہ کدھر بھول گئے جی پچھے مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اس نے کہا میری عدت گزر گئی، تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اقل مدت کس کی بولو چاہ 25 دن ہیں، از لو کانا جب کیونکہ اگر ہو اقل طہور 15 دن تو نہیں نکلے گی نفاس کی مدت سے، پس ہوگا خون بعد اس کے نفاس، جب کہ ہو اقل طہور 15 دن تو نہیں نکلے گی نفاس کی مدت سے، پس ہو جائے گا خون اس کے بعد نفاس، یہ 25 دن تا نفاس شمار ہونا ہے جی، اگا سنو اچھا اگو تفصیل آ رہی پھر گل کھل جاندی ہے۔ اور ان دا بھی یوسف رحمہ اللہ اقل مدت نفاس کی 11 دن ہے، کتنے دن؟ اس لیے کہ اکثر حیض 10 دن ہوتا ہے اور نفاس عادت میں اکثر ہوتا ہے کس سے، تو لہٰذا زیادہ کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حیض پر 1 دن، لہٰذا نفاس کنے دن، اس تو اگاں ہوندے ہن 3 حیض تے طور شمار کرنے نے۔ اور اندہ محمد اقل نفاس کتنا ہے، اس لیے کہ اقل نفاس اس کی حد کوئی نہیں، لہٰذا 1 منٹ نفاس 1 تے بعد دن شمار کرنے نے 3 حیض 3 دی عدت بنانی ہے۔ پس اس پر توجہ کریں جی امام صاحب دے قول تے، پس اس پر نہ تصدیق کی جائے گی عورت 85 دنوں سے کم میں، بچہ جمن تو 85 دن گزر جان تے آکھے نا میری عدت گزر گئی تو تاں گل مننا گے پہلوں، یہ ایک اندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ جو امام محمد کی روایت ہے امام صاحب سے، اندے وچے کنے دن، اور جو حسن بن زیاد کی روایت ہے امام صاحب سے نہیں تصدیق کی جائے گی 100 دن سے کم میں، او بچہ جمن تو، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تصدیق کی جائے گی 65 دنوں میں، کتنے میں؟ اور 65 کنے ہو گئے 65 یار، بے جمن تو 65 دن بعد آکے میری عدت پوری ہو گئی تو اندہ بھی یوسف ٹھیک انکار کر سکتی۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے 54 اور 54 دن اور 1 منٹ
54 दिन और इन्ने विच दावा करे मेरी इद्दत गुजर गई तो अगा निकाह कर सकदी ते दूजा उनकी रुजू वक्त खत्म हो गया क्योंकि तलाक तो एक सी ना तेन तलाक तो इद्दत में रुजू कर सकता है कि नहीं तो उन्हें रुजू को नहीं किया तो इन्हें आख्या मेरी इद्दत पूरी हो गई मेरी जान छुट्टी तेरे को फतवा तो वह भी किन्ने दिन होन तो जान छुटती है। हुण ध्यान करो जी ये किवें बनी वजह तखरीज 85 किवें बने 100 किवें बनया 65 किवें बनया ते 1 मिनट वजह तखरीज की अला रिवायत मुहम्मद अन अबी हनीफा किन्ने दिन वो पहली रिवायत 85 दिन ये कि इमाम साहब फरमाते हैं 25 दिन निफास याद आया 15 दिन 25 तो 15 फिर 3 हैज़ हर हैज़ 5 दिन का ते 5 ते 45 40 ते 15 बस ये सुनें जी 15 दिन हो गए और 2 तोहर चूँकि मज़ीद हैं वो 15 दिन के तो वो कितने दिन हो गए 30 हो गए तो ये पहले कितने बने सन 55 ते 30 बस ये खमसा तुम वसमानू ना यौमन हो गए इंज करके बे 25 दिन गुजरे ना कि गुजरे 25 दिन गुजरे निफास दे इधर वेखो 25 दिन निफास दे गए अगों 15 दिन तोहर की क्योंकि निफास दे नाल ही हैज़ नहीं जोड़ना 15 दिन एक इस तो बाद हैज़ आ गया किन्ना फिर 15 दिन फिर 5 दिन सुना जी तो फिर 5 दिन 3 हैज़ पूरे करने ये 3 तोहर ने 15 दिन दे किन्ने बने बोलो ते ये 5 दिन दे 3 हैज़ ने 15 दिन 45 ते 15 ते 25 दिन जे पहलों किंदे ते 60 ते 25 ए मतलब जी उनको समझ आए जी कि नहीं। और हसन बिन ज़ियाद की रिवायत पर इमाम साहब से कितने दिन ओ किमें बने वो है कि 3 है हर हैज़ पहलों किन्ने बने सन 85 तो हैज़ 5 दिन तो जे हैज़ 10 दिन करो तो 15 और बढ़ गए 85 तो 15 ए गए। और हसन बिन ज़ियाद की रिवायत पर रहमहुल्लाह 3 हैज़ हर हैज़ और 2 तोहर कितने ते ओ 3 ते 3 ते चाहते उधरों जड़ा है ना 25 दिन किस दे ते 15 दिन उस तो बाद तोहर दे ये कितना हो गया 100 हो गया जी बस ये 100 हो गया। तवज्जो करें जी महज लिया गया है उसके लिए अक्सर हैज़ इसलिए कि कभी तहकीक लिया गया उसके लिए अकल तोहर इस रिवायत पर अक्सर हैज़ 10 दिन है अकल तोहर कम अज़ कम तोर कल पढ़िया कितने दिन है भी इहदे विच हैज़ अक्सर क्यों लिया इस रिवायत के मुताबिक इस वास्ते कि तोर 15 दिन लिया कम अगरचे इमाम मोहम्मद की रिवायत में भी तोर 15 दिन ही है लेकिन इसकी वजह बयान हो रही है कि यहाँ चूँकि हैज़ अक्सर लिया है इसलिए कि तोर जो है वो कितना 15 दिन। अच्छा जी ये तो हो गई सी इमाम साहब दी 2 रिवायतां एक 100 दी ते एक 85 वाली। और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की रिवायत में जी लिया जाएगा औरत के लिए लिए जाएंगे औरत के लिए हैज़ में 15 दिन अस्तगफिरुल्लाह हैज़ में क्योंकि ये वस्त है 5 की है वस्त है जी 3 थोड़ा है तो 10 चोखा है तो 5 होता 5 दिन लिए जाएंगे तो जिसले ना अस्तगफिरुल्लाह पिछे गल सी पिछली गल और इमाम साहब की गल उत्ते कि बई ये जी रिवायत अन हसन उसमें अक्सर हैज़ क्यों लिया है 10 दिन
اس کی وجہ بیان کی کہ چونکہ طور عقل لیا ہے کیا 15 دن، اور امام محمد کی روایت میں دلیل کہ حیض 5 دن کیوں لیا ہے، اور امام صاحب کی روایت تو اس لیے کہ یہ وسط ہے، اگرچہ طور یہاں بھی 15 دن ہی ہے، اور دونوں روایتوں میں امام صاحب کے نزدیک طور 15 دن ہی ہے، لیکن حیض میں ایک روایت میں تو 2 روایتیں نہیں، صرف ان کی دلیل دیتی ہے کہ بھئی 5 کو لیا اس لیے کہ وسط ہے، 10 کو لیا اس لیے کہ طور 15 دن لیا ہے، اے دونوں کی وجہ آ گئی، گل مک گئی، امام صاحب دا مذہب آ گیا۔ اور تخریج قول ابو یوسف کی کتنے دن؟ وہ یہ ہے کہ نفاس آپ کے نزدیک 11 دن تھا، یاد آیا؟ پھر اس کے بعد 15 دن طور، 11 تے 15 یہ، اور نال تینوں جمع کر کے دیتی ہوں نے ضرب دے سوال بھی، پھر 3 حیض 9 دن کے حیض 3 دن، حیض 3 دن دا شمار کرنا ہے، اور 26 تے 9 26 تے 9 35، اور 2 طہر 30 دن کے، 15 ایک طور پہلے آ گیا نا، مزید 2 طور درمیان چوڑے نے 15 دن دے 30 دن ہو گئے، تے پس یہ کل کتنے ہو گئے؟ 65 دن ہو گئے۔ تخریج قول محمد کی 55 دن تے 1 منٹ، نہ 55 نہیں 54، کنے؟ وہ یہ ہے کہ نفاس ان کے نزدیک ایک گھڑی، ایک اچھا نفاس کتنا؟ دقیقہ واحدہ، سا، پھر 15 دن طہر، پھر 3 حیض 9 دن کے، کنے ہو گئے؟ 15 تے 9 پھر 2 طور 30 دن کے، 24 تے 30 54 اور 1 گھڑی، 54 اور 1 گھڑی ہوگی۔ اس طرح کر کے یہ بنائے جی کہ امام صاحب کے نزدیک 85 100 اندہ اور قول شیخ رحمہ اللہ کا کہ اکثر نفاس چلتا بے، اور اکثر نفاس 40 دن ہے، اقل کی حد کوئی نہیں، اور اکثر، اور وہ جو زیادہ ہو 40 پر، پس وہ استحاضہ ہے، پس وہ استحاضہ کہنے دا مطلب ہے گامے کے او بھی نماز روزہ شروع۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اکثر نفاس 60 دن ہے، اکثر نفاس، اگلی عبارت میں تا عرض کردہ، پچھلا گل یاد کرو، امام شافعی رحمہ اللہ دے نزدیک حیض اکثر کنے دن ہے؟ اچھا گزرے 2-4 دن، کل گزرے۔ امام ساڑھے نزدیک اکثر حیض کنے ہے؟ تو شافعی کے نزدیک یہ گل پتہ ہے؟ پچھو ویکھ لو، پتہ ہے؟ تا اگلا مسئلہ سمجھ آنا ہے، کون کے نزدیک اکثر حیض کنے ہے؟ 15 دن تے نفاس 60 کیویں بنیا تے 40 کیویں بنیا؟ نفاس اکثر 60 کیویں بندا ہے تے ہن ذرا دھیان کرے جی، اے پہلا ول معنی، اے ساڈے نزدیک راز اس میں، حقیقت اس میں، معنی اس میں، خلاصہ اس میں، حقیقت اس میں یہ ہے بے نفاس ود تو ود یہ ہے کہ رحم ہو جاتا ہے بند بچے کے ساتھ، جس لئے حمل شروع ہویا ہے نا جی، تے وہ منہ پس منع ہو گیا نکلنا حیض کے خون کا، اور جمع رہا خون 4 مہینے، جمع رہا 4 مہینے، خون بھی جمع ہوتا رہا وکھرا، تے ادھروں بچہ بھی بنتا رہا، پھر بعد اس کے پھونکی جاتی ہے روح بچے میں جی، اور 4 مہینے 3 چلیسویں نے، جڑا حدیث پاک پڑھی ساجے 40 تے پھر 40 120 کنے دن ہوندے، کنے مہینے نے؟ 120 دن، 30 تے 30 60 60 تے 60 120
4 महीने जी। रूह फूंकी गई 4 महीने के बाद और ग़िज़ा हासिल करता है बच्चा दमे हैज़ के साथ। किसके साथ है वो? किसके साथ? इथों नहीं, नाड़ू के जरिए। किंदे जरिए? ये पुत्र बकायदा मसला है कि अल्लाह ने माँ दे पेट च तुहाडे मूँह नूं गंद कोलों बचाया है। तुहाडे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾੜੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਤੇ ਇਹ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਊਰ ਵੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਡੁੱਬ ਮਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਰਾਮ। ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਜਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਰਸਾ ਹੈ ਅਮਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਮਾ ਹੋਇਆ? 4 ਮਹੀਨੇ। ਕਿੰਨਾ? 4 महीने। पस जब बच्चा जना औरत, पस जब जना औरत ने बच्चे को तो निकला वो खून जो मुजतमे था 4 महीनों में। जेड़ा 4 महीने में इकट्ठा सी वो निकलना शुरू हो गया। और गालिब वो कि हैज़ आता है औरत को हर महीने में 1 मरतबा, और अक्सर उसका 10 दिन है। तो 4 महीने इकट्ठा होया तो 10 चौके 40 इंज करके अक्सर निफास समझे जी गल। क्योंकि जो 4 महीने इकट्ठा होया तो हर महीने 1 बारी हैज़ आता है। अक्सर हैज़ किन्ना है तो वो 4 महीने किन्ने दिन बनया? यह वजह है कि अक्सर निफास। शफाफे के नज़दीक 60 दिन किमें बनया? इंद शाफी रहमहुल्लाह जबकि अक्सर हैज़ 15 दिन है तो 4 महीने में 15 चौका आई जे समझ। 15 चौका 60 तो बाद 60 दिन खून आ सकता है जी। यह वजह असल जी भी हैज़ किन्ना होंदा है जी। अक्सर उसका है, अक्सर हैज़ 15 दिन है तो होगा खून वो जो 4 महीनों में जमा हुआ है वो 60 दिन का खून है। ये वजह है कि मौलवी जी भी अक्सर नफास कितना है हमारे नज़दीक, शफाफे के नज़दीक। कौल शेख रहमहुल्लाह का और जब फजो जी जब तजावज़ कर जाए खून 40 दिन से और तहकीक इस औरत ने बच्चा जना था इससे पहले। इन्हें इस तो पहले भी एक बच्चा जमे है और बच्चे तो मुराद भावें कुड़ी या मुंडा ते हुण इहदा खून 40 तो वध गया। औरत के लिए आदत मारूफा थी निफास में लौटाया जाएगा औरत को अपने आदत के दिनों की तरफ। दूजी बारी 40 तो रुक जाए मौलवी जी फिर तो सारा ही निफास है। 40 तो अगां चला गया जिमें हैज़ का मसला पढ़िया साजे। पिछली बारी 20 दिन सी, इस बारी 45 दिन है, लिहाजा 20 दिन निफास है तो 25 दिन तो मतलब की है बेनमाज़ा लुटानियाँ पढ़निया ने जी। यह मतलब है जी। सुना जे तवज्जो करा जे फिर मसला वे बराबर है कि हो ख़त्म उसके मारूफ का खून के साथ या तोहर के साथ हिंदा भी यूसुफ। उसका जो पिछला जो आदत मारूफा थी वो खून पर ख़त्म हुई थी या इंदा भी यूसुफ। कल बनाया से ना तौर पर है शुरू होता और तौर पर ही बनाया सी कि नहीं इंदा भी यूसुफ। हुण भी सुना जी जैसा कि जब थी आदत उसकी कितनी बोलो चा यार। पस हुण अगली बारी आई पस देखा उसने 20 दिन खून। पिछली बारी 30 दिन खून सी, इस बारी 20 दिन खून वेख्या उन्हें। की वेख्या? और पाक हुई 10 दिन। पाक का मतलब है 10 दिन खून तो किन्ने हो गए 20 तो 10। फिर देखा बाद इसके खून 31 दिन फिर खून शुरू हो गया तो तजावुज़ कर गया 40 से तजावुज़ कर गया। बस बेशक ये औरत लौटाई जाएगी अपने मारूफ सलासीन की तरफ। 30 दिन की होगा तो अगा
اندا بھی یوسف اگرچہ حاصل ہوا ہے نفاس کا ختم طہر کے ساتھ. اس باری یہ جڑا ختم ہویا ہے تریاں تے خون نال نہیں ہویا بلکہ کیونکہ 20 دن خون ہے پھر 10 دن کو نہیں ہے تے اس باری پیچھا لٹاواں گے تے تریاں تے ختم کریں گے تے ختم طور تے ہو رہے ہیں کیا ہے خون تے ہو رہے ہیں اے شاباش. اور اندا محمد اسی صورت وچ پچھلی باری کنے دن خون ویکھے اس باری تے پھر 31 دن تو لے کے 40 تو آگے چلا گیا. اندا محمد نفاس اس کا 20 دن ہے نفاس اس کا اس لیے کہ نہیں ختم کرتے آپ نفاس کو طہر کے ساتھ تو لہذا اگلا سارا آگے جی سمجھ. اندا بھی یوسف 10 دن دی نماز اگاں تے ہے ہی ہے نا استحاضے 40 تو بعد تے اندا محمد 20 دن دی نماز. توجہ جی. پھر طہر ایسا طہر جو متخلل ہو نفاس کے 2 خونوں کے درمیان. اور پھر نواں مسئلہ طہر جو نفاس زیادہ کنے دن ہیں ایشا بس پیچھے ایز بھی ایسے نا بھی طہر متخلل ایسے یہ مسئلہ اور نواں. پھر طہر متخلل مڈو شڈو حیض کے نفاس کے 2 خونوں کے درمیان وہ طور متخلل نہیں فاصل بنتا اگرچہ کثیر ہو جائے. اندا بھی حنیفہ تیار تو تھے مسئلہ بھی یہی سی جنہ بھی ہوئے سارا حیض ہی ہے یاد آیا. جیسا کہ نحو مثل اس صورت کے جب جنا عورت نے بچہ پس دیکھا ایک گھڑی خون کنا پھر پاک رہی 39 دن پھر دیکھا 40ویں دن کے ختم ہونے سے پہلے ایک گھڑی پھر خون دیکھا تو یہ 40 سارا کا سارا نفاس ہے. اندا بھی حنیفہ لہذا اندر ذمہ کوئی شے نہیں کوئی کھانے چ پئی ہے. اور اندا ہما اگر ہے طہر متخلل اقل 15 دن سے کتنے سے تو یہ فاصل نہیں بنے گا سارا نفاس ہی ہوئے گا. اور اگر ہے وہ 15 دن پس زیادہ تو یہ فاصل بن جائے گا پیچھا نفاس ختم اگا پھر استحاضہ بنے گا. پس ہوگا اول نفاس اور اگلا 15 دن تو بعد آیا تو انہوں حیض شمار کریں گے اگر کتنے دن ہے پس زیادہ. اور اگر وہ 3 سے اقل ہے تو اس کو وہ کو نہیں میرے کھانے چ پئی صاحبین فرماندے نے خون آیا عورت نو تے پھر 15 دن وچ کو نہیں آیا وہ 40 دی اندر پھر اس تو بعد خون آیا 40 تو پہلے 3 دن یا 3 تو زیادہ تے کی شمار ہے یہ حیض ہے وچ 15 دن طہر اے نماز آ گئی ذمے تے جے او اگلا 2-3 تو کاٹے تے پھر وہ بھی استحاضہ ہے ساریاں نمازاں ذمے آ گئی ہیں. اور اگر جنا عورت نے بچہ اور نہیں دیکھا خون نہیں دیکھا پس اندا بھی بالکل خون کو نہیں آیا اندا بھی مسئلہ نواں اندا بھی حنیفہ و ظفر رحمہم اللہ لازم ہے عورت پر بولو چاہے احتیاطاً اور باطل ہو جائے گا روزہ اس کا اگر وہ صائمہ تھی روزہ رکھیا سی تے بچہ جمیا سو. وجہ اس لیے کہ نکلنا بچے کا نہیں خالی ہوتا تھوڑے سے خون کے نکلنے سے غالب میں اور غالب مثل معلوم کے ہوتا ہے یعنی مثل یقینی کے ہوتا ہے. معلوم کا یہ مطلب ہے جڑا غالب ہوئے نا تو کی ہوندا ہے مثل یقین کے. اور اندا بھی یوسف رحمہ اللہ نہیں غسل اس پر اور نہیں باطل روزہ اس کا بچہ جمع تو بالکل خون نہیں آیا وہ ہے وہ ایشا بس جی. اور اکثر مشائخ امام ابو حنیفہ اور امام ظفر رحمہم اللہ کے قول پر ہیں اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہے صدر الشہید نے کہ احتیاطاً اس پر غسل بولو چاہ احتیاطاً اس پر غسل ہے.
اور اکثر مشائخ علی قول ابی حنیفہ و ظفر وہاں بھی اچھا جی، اور فتاوی میں ہے کہ صحیح وجوب غسل ہے اس پر، بہرحال وضو پس بالاجماع واجب ہے، خون نہیں نہ آیا تو وضو اس لیے کہ ہر وہ جو نکلے سبیلین سے توڑ دیتا ہے وضو کو، اور یہ جو بچہ نکلا ہے یہ نکلا ہے احد السبیلین سے، تو لہذا وضو ٹوٹ گیا۔ سمجھیے گل، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اگر نہ ہو عورت کے لیے عادت، عورت کے لیے عادت نہیں، مثال طور پہ بھی پچھلی باری 40 دن خون ہے یا یہ بچہ ہی پہلا ہے، تو پس ابتدا اس کے نفاس کی 40 دن ہے، یعنی پہلا بچہ جمع ہے تو خون اگا جاندہ پیا تو رکیا کوئی نہیں، تو کنے دن بڑھانا ہے اگا اس تو بعد استحاضہ جی، اس لیے کہ نہیں ہے اس کے لیے عادت کے لوٹایا جائے اس کی طرف، پس لیا جائے گا اس عورت کے لیے اکثر کو، اس لیے کہ اکثر ہی متیقن ہے، لہذا 40 دن استحاضہ نفاس ہی ہے، اس تو اگا استحاضہ تو نمازہ شروع کرے جی۔ اور استحاضے کا خون وہ ہے کہ دیکھے اس کو عورت اقل 3 دنوں سے، یا اقل مدت حیض ہے، یا اکثر 10 دن سے، تو یہ 10 دن اکثر مدت حیض ہے، پس حکم اس خون کا حکم نکسیر کا، لہذا نہیں منع کرے گا کون یہ خون، نماز کو اچھی، نہ روزے کو نہ وتی کو تن کرو، اور جب زیادہ ہو خون 10 پر، اور عورت کے لیے عادت معروفہ ہے، لوٹائی جائے گی عورت اپنی عادت کے دنوں کی طرف، مسئلہ سمجھ آیا، اور وہ خون نا وہ جو زیادہ ہو عادت پر، پس وہ استحاضہ ہے، اور اگر شروع ہوئی عورت بلوغت کے ساتھ کیا ہوئی مستحاضہ، یعنی آئی تو خون رکے ہی نہیں، اے مطلب مستحاضہ، پس حیض اس کا 10 دن ہر مہینے سے، اور باقی استحاضہ، گل مک گئی۔ اور مستحاضہ اور وہ جس کے ساتھ سالس البول ہے اور دائمی نکسیر اور زخم، وہ جو نہیں خشک ہوتا، وضو کریں ہر نماز کے وقت کے لیے، ہر نماز کے لیے نہیں بلکہ، اور پڑھیں اس وضو کے ساتھ وقت میں جو چاہیں فرائض سے اور نوافل سے، پس جب نکل گیا وقت باطل ہو گیا وضو ان کا، اور لازم ہے ان پر نیا وضو دوسری نماز کے لیے، گل مک گئی۔ اور نفاس تے نفاس وہ خون ہے جو نکلتا ہے ولادت کے بعد، اور خون وہ خون کہ دیکھے اس کو حامل، اور وہ خون کہ دیکھے اس کو عورت اپنی ولادت کے وقت میں بچے کے نکلنے سے پہلے استحاضہ ہے، کیا ہے استحاضہ ہے، اور اقل نفاس نئی حد اس کے لیے، اور اکثر اس کا 40 دن ہے، اور وہ جو زیادہ ہو اس پر بس وہ استحاضہ ہے۔ اور جب تجاوز کر جائے دم کس کے بعد 40 پر، اور تحقیق ہے یہ عورت یا تحقیق اس عورت نے، اور کان آگے لا دیو، جنا ہے بچہ اس سے پہلے، اور اس کے لیے عادت ہے نفاس میں، تو لٹائی جائے گی عورت اپنی عادت کے دنوں کی طرف، اور اگر نہیں ہے اس کے لیے عادت پس نفاس اس کا 40 دن ہے۔